اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, BA ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا, MA بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے MTV, مسلم TV A احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کے آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو, کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. آخری سوال ہے, یہ دراصل 2 سوال ہے. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال, پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال, خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? Racha Bashir, MBBS student. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے, ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے باہر ہوئیں گا. اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملیں گا, صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں, آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں, آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8, اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا, اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4, اور بچے نہیں تو 1/2. یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے, وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں, لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے. 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے, بہت قریب دوست ہے, بہت میری مدد کیا ہے, لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں. میکسیمم 1/3, اور باقی حصے کا بٹوارا ہوئے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم, اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کی ذات ہے, لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے. وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال, اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ, مٹی سے بنایا ہے. Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے, تو یہ 2 چیز کیا الگ ہے, کیا کانٹرڈکٹری ہے؟
جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے. تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنایا دیا جاتا ہے. ہم مٹی سے آتے ہیں اور مٹی پہ جائیں گے. تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون سورہ اقرا میں سورہ 96 ورس نمبر 1 and 2 اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے. الگ کے معنی خون کا لوترا، الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس، لیچ جیسے چیز. اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشل سٹیجز میں آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل وہ لیچ جیسی ہے. تو دونوں صحیح ہے، یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے، ایک جگہ مٹی سے، تیسری جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ پانی سے بنایا انسان کو، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54. اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن. آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی سے بنایا گیا ہے. اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی کی ضرورت ہے، تیسرے بار کہوں گا کہ شکر کی ضرورت ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے، کانٹرڈکشن نے کانٹرا ڈسٹنکشن ہے. مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، چائے کی پتی کی بھی ضرورت ہے. اگر میٹھی چائے چاہیے تو شکر کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نے مٹی سے بھی بنایا ہے، پانی سے بھی اور الکا سے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہرحال شکریہ آپ کا. اگر اور بھی سوالات ہوتے لیکن موقع نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا، ورنہ ہزاروں سوال آئے تھے. اب صدر صاحب فرمائیں گے کچھ. السلام علیکم. بہت پنہ طرف جمعیت اہل حدیث کی طرف پنن کارکنن ہند طرف تہ سارنی ہند زبردست شکریہ ادا کران. یہ یوت نزدیک مے گو انڈسپلن کریٹ کرن. وچو مے وون عادی تھی مے ڈاکٹر صاحبس وعدہ کورمت یہ قوم ہسا ڈسپلن، مگر اگر یمہ طریقہ انڈسپلن مظاہر کرو سہ سٹھا مشکل ہے. تان دپس ڈاکٹر صاحبس ما وٲلِو. اگر امہ طریقہ انڈسپلن محبت گو پوزی، مگر اگر محبت اندر رات ہاوک اکس جائے محبت تمو نیو یہ اتھے کڑت معنی کر تو دپان یہ کت سا محبت کور قاشر ڈاکٹر صاحبس سنس تو باد خان تکلیف ہسا واتنو. بس انتہائی شکر گزار تہد. اللہ تعالیٰ واتنوین یہند امہ دورس تہ فائدہ. بس شکر گزار. آئی کیناٹ ایکسپریس مائی تھینکس ان ورڈس تمن سارنی ہند یمو یتھ اندر اس تعاون کور، بالخصوص حکومتی ادارو، پولیسن، ریڈیو کشمیر، دوردرشن، یتک ساری میڈین، پریسن، اخبار والیو اور جمعیت کیو کارکنو اور باقی یت ادارے میونسپلٹی، واٹر ورکس یا الیکٹرک ڈپارٹمنٹ تمام ہند بہ انتہائی شکر گزار ادا کران.